أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإذا قال الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آخرہ خدمات میں کلام پاک میں سے 2 آیتیں اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. یہ آیتیں اور حدیث زکوٰۃ سے متعلق ہے. زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی فرضوں میں سے ایک ہے. 5 بنیادی فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید یعنی کلمہ، اس کے بعد اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ 3، اور چوتھے حج والحج، اور 5ویں رمضان کے روزے. تو ان 5 میں سے ایک ہے. اور یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے. انسان جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت 2 قسم پر مشتمل ہے، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت. ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے. تو مالی عبادت کا ایک اہم رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو قرآن شریف میں بہت سارے مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جگہ جگہ یہی فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں، مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تنہا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ اسلامی 5 بنیادی فرضوں میں سے ایک ہے، اور یہ ایک اہم عبادت ہے. اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک اس شخص پر فرض فرمایا جو مالک نصاب ہے. اب مالک نصاب کون ہے یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، یعنی کس پر زکوٰۃ فرض ہے. مالک نصاب ہر ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، گرام میں 86.5 گرام، یا 52.5 تولے چاندی ہو، جو تقریباً 600 گرام آتے ہیں، اس سے کہیں تھوڑی سی زیادہ، یا اس کے پاس ان کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ ہو، یا اس کے پاس کوئی اسٹاک ہو، جیسے دکان میں مال ہے، اب لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے بزنس کا، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یا آمدنی کے ذرائع ہو، اس کے پاس مشینیں ہیں، بڑی بڑی قیمتی مشین جن سے وہ کماتا ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے. تو اگر اتنی ملکیت ہے اور اس پہ 1 سال گزر گیا اور وہ ضرورت سے زائد ہے
تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ شخص مالک نصاب ہے تو اس کو چاہیے کہ مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% 2.5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو دے. تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. سب سے پہلے ہمیں زکوٰۃ کا معنی جاننا ضروری ہے. زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا. یعنی زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے, مال میں بڑھوتری ہوتی ہے. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کی. یعنی ایک دانہ انسان نے زمین میں بویا اور پھر اس میں سے ایک دانہ بویا, اس میں سے کتنے پودے اگے؟ 7 پودے ایک دانے سے, اور ہر ایک پودے کے اندر ایک, اس کو بالی بولتے گیہوں کی, اس میں 100 دانے ہیں. تو 7 میں کتنے ہوئے؟ 700. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 روپے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اور بھی بڑھا چڑھا کر نوازتے ہیں اور بھی زیادہ دیتے ہیں. تو غرض محترم بزرگوں دوستو, مال دینے سے مال میں کمی نہیں آتی, بلکہ مال کی برکت چلی جاتی ہے. اب مال میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ جب مال مومن کو دیا جاتا ہے تو وہ امانت کے طور پر دیا جاتا ہے. مال اس لیے نہیں دیا جاتا کہ انسان اس کو جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرے, غلط کاموں میں خرچ کرے, اسراف کرے, اس لیے نہیں دیا جاتا. اسی طرح کمانے میں بھی انسان کو چاہیے کہ حلال طریقے سے مال کمائے, کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. تو ان 5 میں 2 کیا ہے؟ وعن اموالہ من این اکتسبہ, کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا. اس کا سوال ہوگا, آپ نے جواب دے دیا کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا. پھر اللہ پوچھیں گے وفیما انفقا, کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا. تو مال کمانے میں بھی سوال ہوگا, خرچ کرنے میں بھی سوال ہوگا. اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو پھر پکڑ ہوگی. آپ نے مال صحیح کمایا, حلال طریقے سے کمایا, صحیح جگہ خرچ کیا, لیکن زکوٰۃ نہیں دی, اس پہ بھی پکڑ ہوگی. کیونکہ بہت سے انسان یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینا ہمارے لیے اچھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے, مال میں بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں بل هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ, ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے, بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ, ان کے لیے بہت برا ہے. برا اس لیے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ قیامت کے دن اس مال کو توپ بنا کر, گلے ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. انسان برداشت بھی نہیں کرے گا. تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اگر زکوٰۃ نہیں دینا میرے لیے اچھا ہے, میرے مال میں بچت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بل هو شر لهم, اس کے لیے بہت برا ہے, یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ مال انسان کو, ایک مومن کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کی محبت سے دور کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے کہ ہم جب زکوٰۃ دیں گے تو مال کی محبت ہمارے دل میں پیوست نہیں ہوگی. کیونکہ مال ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے.
فتنہ اس لیے ہے کہ انسان جب مال کماتا ہے، اس کے پاس مال اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کی اور خواہش ہوتی ہے کہ اور مال کمائے اور مال کمائے، یعنی وہ اس قدر مال کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، وہ اپنے خدا کو ہی بھول جاتا ہے کہ یہ مال کس نے دیا اور اس میں کیا حکم ہے، اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دے کر ہمیں اس مال کی محبت سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، تاکہ اس مال کی محبت ہمارے دل میں پیوست نہ ہو۔ تو محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر مال کی نصاب ہے تو اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو دیں، کیونکہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ایمان والوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر کامیاب ایمان والے جو بہت سکسیسفل ایمان والے ہیں ان کی نشانیاں بتاتے ہیں، تو ان کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ تو اس میں ایک نشانی یہ ہے جو کامیاب ایمان والے ہیں، کامیاب کا مطلب یہ ہے جب یہ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی وہ جنتی ہو گئے، تو ان کی نشانی ایک ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو گئی، پیوست ہو گئی، پھر وہ زکوٰۃ کی طرف نہیں چلتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو مال کو، سونے چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو سونے چاندی کو جمع کر کر رکھ رہے ہیں، مال کو جمع کر کر رکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے لیے آفت ہے۔ جیسے قارون کے ساتھ ہوا، جب اللہ نے قارون کو مال دیا اور اتنا مال دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اگر کئی طاقتور مرد، جوان مرد قارون کے خزانے کی چابی کو اٹھانا چاہے تو وہ بھی تھک جاتے تھے، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے قارون کو دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ تو بھی احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے پر احسان کیا، تجھے دیا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں دے۔ لیکن اس نے کہا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، کہ جو مال کمایا میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں کیوں دوں؟ جیسے انسان آج کہتا ہے میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں تو رات دن بیپار کر کے پیسہ کمایا ہے، میں نے نوکری کر کے کمایا ہے، رات دن میں نے ڈیوٹی کی ہے، انسان ایسے سمجھتا ہے۔ محترم دوستو، پیسہ اللہ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پورا دن روڈ کھودتے ہیں، بلڈنگ لائن میں کام کرتے ہیں اور صرف پورے دن میں 500 روپے کماتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو چند گھنٹے محنت کرتے ہیں وہ لاکھوں کماتے ہیں۔ تو پیسہ عقل سے، پڑھائی سے نہیں ملتا، اللہ پیسہ جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ مال جو ہے اللہ دیتا ہے، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور ہم جو بخل کرتے ہیں، ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جن کو دینے سے منع کرتے ہیں ان کا اس میں حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو تمہارے پاس سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کا تمہارے مال میں حق ہے۔ اگر تم کسی کو دیتے ہو یہ تمہارا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کر آ رہا ہے، وہ تو اپنا حق مانگ رہا ہے، آپ اس کو دے تو دیتے ہو لیکن عزت سے نہیں دیتے، کہتے کہ جا یہ 10 روپے رکھ لے، یہ 50 روپے رکھ لے، اس کے بعد نہیں آنا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، جہنم کی جو آگ ہے اس کو جلایا جائے گا، وہ دہکے گی کوئلے کی طرح، اور پھر اس میں
مال کو ڈال دیا جائے گا. جو شخص مال جمع کر رکھتا ہے اس کے مال کو ڈال دیا جائے گا اور اس مال کو گلا پگھلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے پیشانی کو داغیں گے. فتقوا بہا جباہہم اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم اس کی کروٹ کو داغا جائے گا، وظہورہم اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا مال ہے، جمع کرنے کا مزہ چکھو. آپ اندازہ لگائیے کہ جس مال کو آگ میں دہکایا گیا ہو، وہ بھی جہنم کی آگ، اور کسی انسان کے ماتھے پہ رکھ دیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا. تو اس میں انسان کے 3 جگہ بیان کی گئی ہے، اس کی پیشانی، اس کی کروٹ اور اس کی پیٹھ. یہ 3 اس لیے بیان کی گئی کہ انسان کے پاس جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ اپنی پیشانی میں بل ڈال دیتا ہے، ایسے کرتا ہے غصے کی طرح. اگر اس کو کبھی کبھی دے دیتا ہے، اگر نہیں دینا ہوا تو فوراً کیا کرتا ہے، چھوٹا سا پلٹ جاتا ہے. اب اپنی کروٹ کر لیتا ہے اس کی طرف تاکہ وہ چلا جائے. پھر بھی کوئی مانگنے والا نہیں جاتا تو کیا کر لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے. تو یہ 3 سمت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی پیشانی کو، اس کی کروٹ کو، اس کی پیٹھ کو مال سے داغے گا اور کہے گا کہ وہ مال ہے جس کو تم دنیا میں کہتے تھے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، اب اس کو جمع کرنے کا مزہ چکھو. تو محترم بزرگوں سے اللہ کے واسطے ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے، تاکہ ہم مال کی محبت سے بچ جائے اور آخرت کے اس مال کے عذاب میں ہماری حفاظت ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنا تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ صدقہ ادا کرنے والا بنائے، اور کہنے سننے زیادہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.